پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی اشراق کے وقت سے کیلنڈر کے حساب سے میرے خیال سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سورج طلوع ہونے سے کتنی دیر پہلے تک فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا سورج نکلنے سے کتنی دیر پہلے تک؟ پہلے تک سورج جب تک نکلنا نہ شروع ہو، ظاہر بات ہے اس وقت تک فجر کا وقت ہے۔ عصر کی طرح فجر کے وقت میں کوئی مختار اور وقت اضطرار نہیں ہے۔ فجر کا جو وقت ہے طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ پورا کا پورا وقت مختار ہے۔ البتہ اس میں اول، اوسط، آخر جو وقت ہے ہر ایک کی الگ الگ اپنی حیثیت ہے، لیکن جو فجر کا وقت ہے البتہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ فجر کی وقت جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے۔ لیکن اگر لیٹ ہو گئی اور وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے رہا ہے تو گویا اس کی نماز کے اندر ثواب کے لحاظ سے یعنی اصل نماز کے لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور فجر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا دے، یہ مانا جائے گا اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فجر سے پہلے ایک رکعت پا لے تو دوسری رکعت بھی پڑھ لے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ نہ کہے کہ اب تو انتظار کرے کہ اب تو میں ایک ہی رکعت پڑھوں گا کہ سورج نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ نہیں۔ اعتبار کس بات کا ہے؟ چیز کا ہے شروع کرنے کا ہے، اعتبار شروع کرنے کا ہے۔ البتہ سورج نکل جانے کے بعد یہ حکم آئے گا کہ جب تک سورج کی ٹکیا مکمل طور پر باہر نہیں آ جاتی، ہے اس وقت تک اب نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ جب مکمل طور پر باہر آ جائے تو یہ اس کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، جس نماز کے بارے میں کہا جائے کہ اشراق کی نماز ہے یا چاشتہ کی نماز ہے یا عام نفل پڑھنا چاہے۔ اور یہ وقت علماء جو متعین کیے ہیں، جن لوگوں نے اس کو گہرائی سے دیکھا جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ وقت تقریباً 12 منٹ کا ہے۔ کتنا ہے؟ 12 منٹ ہے، لیکن عام طور پر علماء وہ 15 منٹ لگتے ہیں احتیاط ہے۔ اور میرا جو اپنا اندازہ ہے نکلنے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں اصل وقت کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی 12 ہی منٹ ہوئے ہیں کہ سورج مکمل طور پر باہر، بلکہ اس کی روشنی اچھی طریقے سے پھیل گئی، اور کبھی دیکھیں گے کہ ابھی 12 منٹ 10 ہی منٹ ہوئے ہیں مکمل طور پر روشنی پھیل گئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں فجر کا وقت کبھی جو ہے 1.5 گھنٹے رہتا ہے اور کبھی فجر کا وقت 1 گھنٹے 16 منٹ 17 منٹ رہا کرتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اس میں فرق پڑتا ہوگا۔ لیکن آدمی اپنی ایک عادت بنا لے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد سے اس سے جو اشراق کی نماز پڑھنا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا ہے یا اپنی کوئی نفل پڑھنا تو پڑھنا شروع کرے، اس سے پہلے نہیں۔ قضا بھی اس کے بعد ہی؟ ہاں، اگر جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت بھی نہیں پا رہا ہے، ایسے وقت میں اٹھ رہا ہے کہ اب سورج نکل رہا ہے نا، تو اب ایسے میں کیا کرے، وہ تھوڑا سا لیٹ کر دیجیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بدل کر کے آگے بڑھ گئے تھے اور آپ نے وہاں پڑھی تھی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر سورج نکلنے میں 6 بجے اگر سورج نکل رہا ہے مثال کے طور پر، تو 6 بجے تک بھی پڑھ سکتا ہے نماز؟ 6 بجے تک پڑھ سکتا ہے جی، یعنی 6 بجے اگر 2-3 منٹ کم ہے، 2 منٹ کم ہے، تب بھی پڑھ سکتا ہے، شروع کر سکتا ہے جی، کیونکہ ایک رکعت اس میں ملی جائے گی۔ جی، لیکن اب بالکل 6 بجے اگر وہ تو اب اس میں جو ہے انتظار کر لیجیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ وقت سمجھیے کہ ممانعت کا وقت مغلظ ہے کہ نہیں ہے، لہذا احتیاط اسی میں اس کو مؤخر کر دیں۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔